سبسکرائب کریں ہمارے چینل آن لائن اسلامک کلاسز کو اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں صفات حروف۔ انشاءاللہ آج کے اس سبق کے اندر ہم صفت اطلاق اور صفت اسمات پڑھیں گے جو کہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اصل میں ان دونوں صفتوں کا تجوید کے اندر کوئی اتنا خاص رول نہیں ہوتا، لیکن ان صفتوں کا علم صرف کے اندر جو کہ گرامر کی ایک بک ہے اس کا نام ہے، تو اس کے اندر اس کا ایک قاعدہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الاطلاق، الاطلاق کا مطلب لغوی معنی، لغت کے اعتبار سے اس کا جو معنی ہے اس کا مطلب ہے کنارہ، ٹھیک ہے، ذلکن یعنی کنارہ بولتے ہیں۔ اور یہ کتنے حروف ہیں؟ یہ 6 حروف ہیں، اور جن حروف کے اندر یہ اطلاق کی صفت ہوگی ان حروف کو مطلقہ حروف بولیں گے، ٹھیک ہے۔ تعریف اس کی یہ ہے کہ آواز اپنے مخرج سے سہولت اور جلدی سے ادا ہوتی ہے۔ جب یہ حروف پڑھے جاتے ہیں تو یہ ان حروف کے جو مخارج ہیں وہاں سے آواز سہولت اور جلدی کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ اگر ہم ان حروف کو دیکھیں تو یہ 6 حروف ہیں، فر من لب، فارا، میم، نون، لام اور با۔ اس کا اطلاق کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کنارہ، مطلب اس کا یہ ہوا، تو دیکھیں اس میں 3 حروف ہیں، را، نون اور لام، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 حروف جو ہیں یہ زبان کے کنارے سے پڑھے جاتے ہیں، تو ان کے اندر صفت اطلاق رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ را کے اندر اور نون اور لام، تو ان کے اندر صفت اطلاق ہے، کیونکہ یہ زبان کے کنارے سے پڑھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں او تو زبان کا کنارہ، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ان، ال، تو اس کے علاوہ جو باقی ہے فا، میم اور با، تو یہ ہونٹوں کے کنارے سے یا ہونٹوں سے پڑھے جاتے ہیں، اس لیے کیونکہ اطلاق کا مطلب ہی کنارہ ہوتا ہے، تو یہ 3 حروف زبان کے کنارے سے اور 3 حروف ہونٹ، جیسے فا کے اندر ہم پڑھتے ہیں اف، جب فا کو پڑھتے ہیں فا، تو فا میں کیا ہو رہا ہے، سنائے جو ہے وہ نیچے والے ہونٹوں کے کنارے پہ لگ رہے ہیں، اندر والے حصے پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا کنارہ ہو گیا، اور اسی طرح میم کو پڑھتے ہیں ام، تو ہونٹوں سے ادا ہو رہے ہیں، اور اسی طرح با، اب۔ تو پھر بھی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی اتنا مطلب کہ اس کا خاص تجوید کے حوالے سے اتنا خاص رول نہیں ہے، اور اطلاق آسانی کے ساتھ مطلب یہ حروف پڑھے جا رہے ہیں۔ اگر اس کے اپوزٹ دیکھا جائے تو الاسمات کی صفت ہے، اور جس کا مطلب ہوتا ہے لغوی معنی رکنا، ٹھیک ہے نا، مطلب کیا ہوا کہ آواز مخرج سے رک کر اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ اطلاق والے حروف اور اسمات والے حروف جو ہیں تو کوئی اتنی مطلب کہ اس میں اپلیکیشن نہیں ہے کہ ان رول ہیں وہ ہمیں سمجھ آئیں، تو لہٰذا علم الصرف کے حوالے سے یہ جو صفتیں ہیں یہ زیادہ دیکھی جا سکتی ہیں، اور اس میں ایک قاعدہ ہے کہ کل کلمۃ رباعیہ او خماسیہ الاصول، کہ ہر لفظ جو ہے چاہے وہ اس کے اندر 4 حروف ہوں یا پھر 5 حروف ہوں، لا بد ان تکون فیہا علی اقل حرف منہا علی الوزن فعلل، جیسا کہ عسجد، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر لفظ جس کے اندر 4 حروف ہوں یا 5 حروف ہوں تو ضروری ہے کہ اس کے اندر کم از کم ایک حرف جو ہے یہ فر من لب میں سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت وہ حرف جو ہے وہ جو لفظ ہوگا، وہ جو کلمہ ہوگا وہ عربی کلمہ ہوگا۔
اگر ان میں سے کوئی ایک حرف بھی ان 6 حروف میں سے نہیں ہے تو پھر اس وقت وہ جو کلمہ ہوگا وہ یعنی کہ عربی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے انہوں نے ایک فعلل ایک وزن ہے، تو اس کی مثال میں اسجد ہے اس وزن کے اوپر، تو عین سین جیم دال کے اندر دیکھیں فر من لبن میں سے کوئی حرف موجود نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اسجد جو فعلل کے وزن کے اوپر ہے، تو علم الصرف کا جو قاعدہ ہے، تو لہٰذا یہ کلمہ جو ہوا یہ عربی کلمہ نہیں ہے بلکہ یہ غیر عربی کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اس میں کچھ چیز ہے جو سمجھنے والی ہے گرامر کے حوالے سے۔ باقی تجوید کے حوالے سے یہ نیچے بھی دیکھیں کہ لکھا ہے اما صفتا الاطلاق والاسمات فہما من علم الصرف ولیس لہما اثر فی النطق، کہ یہ جو دو صفتیں ہیں اطلاق اور اسمات کی، یہ دونوں علم الصرف میں سے ہیں اور ان کا بولنے میں کوئی ان کا اتنا خاص کوئی اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اطلاق اور اسمات میں کوئی اتنی خاص سمجھ میں جو ہے وہ نہیں آتے۔ اگر ہم ان کو پڑھتے بھی ہیں، فا کو دیکھیں اف، اور اسی طرح اسمات میں اگر ہم پڑھتے ہیں اس ات، تو اتنی اس کے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے کہ جو ہم اس تجوید کے حوالے سے جو ہے وہ ضروری ہو۔ تو ان دونوں صفات کو آپ علم صرف کے حوالے سے دیکھیں تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ آج کی جو 2 صفتیں تھیں یہ ہماری آخری صفتیں تھیں صفات لازمہ متضادہ کی، جو ہم نے آج پڑھی ہیں اور یہ ختم ہو گئی ہیں صفات لازمہ متضادہ۔ تو ان تمام صفتوں کو یہاں پر ایک چارٹ کے اندر ود حروف، جو ان کے حروف ہیں، ان صفتوں کے اندر جو حروف ہیں، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، ایک دفعہ اس کا ریویو کر لیں گے تمام صفات کا، اور ان صفات کے اندر جو حروف موجود رہتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا یہ 10 صفتیں ہم نے پڑھی ہیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ تھی، مخالف تھیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے حروف محموسہ ہیں، وہ 10 حروف ہوتے ہیں، فحثہ شخص سکت، یہ حروف ہیں۔ ان میں کیا ہوتا ہے تھا کہ ان میں سانس جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اپوزٹ دیکھیں تو حروف مجہورہ ہیں، جہر والے، تو یہ 19 حروف ہیں جو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، تو ان میں سانس کیا ہو جاتا تھا، بند ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا حروف شدیدہ، یہ صفت ہے جو شدیدہ کی صفت ہے، ان کے اندر جو حروف ہیں وہ 8 حروف ہیں، اور اجید و قطیم بکت، تو ان حروف کے اندر کیا ہوتا تھا کہ آواز بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ حروف پڑھتے ہیں، جب شدیدہ کی صفت ان حروف میں آتی ہے تو آواز بند ہو جاتی ہے۔ تو اس کے جو مخالف تھا وہ رخاوہ تھا، حروف رخاوہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ 16 حروف ہیں، ان 16 حروف کے اندر آواز ہماری جاری رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر شدیدہ اور رخاوہ کے درمیان میں ایک صفت ہم نے پڑھی تھی کہ جو متوسطہ تھی، توسط والی، وہ 5 حروف ہیں جن کو یہاں پر لکھا ہے حروف متوسطہ، یہ 5 حروف ہیں لن عمر، ان کے اندر درمیانی آواز رہتی ہے، نہ تو شدت آتی ہے اور نہ ہی رخاوہ۔ اس کے بعد حروف مستعلیہ ایک صفت ہم نے پڑھی استعلاء کی، اور اس کے اپوزٹ استفعال کی صفت تھی۔ تو استعلاء کے اندر 7 حروف ہیں، خصا ضغط قذ، اور اس کے جو باقی رہ جاتے ہیں وہ 22 حروف ہیں، وہ حروف استفعال میں سے آتے ہیں جن کو حروف مستفیلہ کہتے ہیں، اور وہ یہ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد حروف مطبقہ، اطباق والی صفت جو تھی اس کے اندر 4 حروف ہم نے پڑھے تھے، جو کہ صاد، ضاد، طاء، ظاء، یہ والے 4 حروف ہیں، یہ حروف مطبقہ ان کو بولتے ہیں۔ صفت اطباق میں ہوتا کیا ہے کہ آواز کا انحصار جو ہے وہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان جو ہے وہ ہو جاتا تھا۔ اس کے مخالف میں انفتاح کی صفت ہم نے پڑھی، جس کے اندر 25 حروف ہیں جن کو حروف منفتحہ بولتے ہیں۔ یہ 25 حروف یہ والے ہیں کہ جن میں کیا ہوتا تھا کہ آواز کا انحصار زبان اور تالو کے درمیان والی جگہ میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ آواز باہر نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب مطبقہ کی صفت ہوتی تھی تو اس میں ہوتا تھا کہ آواز کا انحصار زبان اور تالو کے درمیان میں جب ہوتا تو وہ حروف زیادہ موٹے پڑھے جاتے تھے۔
اس کے بعد ابھی آخری یہ وہی صفت ہے کہ جو آج ہم نے پڑھی، اطلاق اور اسمات کی۔ حروف مطلقہ جو اطلاق والے ہیں وہ 6 حروف ہیں، فر من لب، اور اس کے جو باقی جو بچ جاتے ہیں وہ 23 حروف ہیں جن کو حروف مصمتہ بولتے ہیں۔ تو یہ والے حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چارٹ ہے جس میں آپ کم از کم حروف جو ہیں وہ یاد کر لیں کہ کن صفتوں کے اندر کون سے حروف جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کمپیریزن تھا صفات لازمہ متضادہ کا۔ اب ہم آج صفات لازمہ غیر متضادہ کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے کہ وہ کون کون سی صفتیں ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ہم ان کو ون بائی ون جو ہے وہ پڑھیں گے۔ صفات لازمہ غیر متضادہ یہ وہ والی صفتیں ہیں کہ جن کا متضاد نہیں ہے، غیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے والی جو ہم نے 10 صفتیں پڑھی تھی وہ آپس میں ایک دوسرے کے متضاد تھی، جو کہ ٹوٹل 10 صفتیں بنتی ہیں، اگر متضاد میں کریں تو وہ 5 صفتیں بن جاتی ہیں، 5 پیر بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر 7 صفتیں ایسی ہیں کہ جو غیر متضادہ ہیں، تو ان میں سب سے پہلی ہے الصفیر۔ صفیر سیٹی کی آواز کو بولتے ہیں، جن حروف میں یہ صفت رہتی ہے ان کو صفیر بولیں گے۔ القلقلہ ہے، وائبریشن ہوتی ہے، ایکو ساؤنڈ پیدا ہو جاتی ہے، جنبش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللین، نرمی کے ساتھ یہ حروف پڑھے جاتے ہیں۔ الانحراف، یہاں پر آواز جو ہے وہ ڈیویٹ ہو جاتی ہے، پھر جاتی ہے۔ التکریر، تکریر جن حروف کے اندر تکریر کی صفت موجود رہے گی ان کو تھوڑا سا ریپیٹ کر کے پڑھیں گے تو اس کے اندر ان حروف کے اندر ریپیٹیشن ہوتی ہے۔ التفشی، وہ حرف کہ جس کے اندر آواز منہ کے اندر پھیل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ الاستطالہ، جس میں تھوڑی سی استطالت ہوتی ہے، طول ہوتا ہے، اس کو ہم صفت استطالہ بولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ون بائی ون انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسنز کے اندر پڑھیں گے کہ کون سی صفت کا کیا مطلب ہے اور کس طریقے سے جو ہے اس کی آواز جو ہے وہ آتی ہے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ہمارا چینل آن لائن اسلامک کلاسز کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ساتھ میں بیل کا آئیکن جو ہے وہ بھی دبا دیں تاکہ جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ اس کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتی رہے۔ اور اگر کسی قسم کی کوئی سجیشن ہو یا کوئی کوسچن ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں، انشاءاللہ ہم وہ دیکھیں گے اور اس کا جلد سے جلد آپ کو جواب بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔